تو قلندر ہرچی گوید دیدہ گوید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. سارے صحابہ نے کہا ہاں ہاں ہم گواہ ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خزیمہ کے لیے کہی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو یہ خزیمہ قرآن مقدس کی آیتیں لائے گا لیکن اکیلا ہوگا, اس کی گواہی دو کے مانند ہوگی, اس کو قرآن کا حصہ بنایا جائے گا. آج بھی قرآن کے اندر لوگ پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے یہ دونوں آیتیں حضرت خزیمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی دی. تو یہ ہے خزیمہ. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لکھنے پر قرآن نے پہلے صفحے پر یہ بات کی, ذالک الکتاب, کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی جائے. تو لکھی صحابہ نے. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جو صدیق لکھے گا, معاویہ لکھے گا, عثمان لکھے گا, زید لکھے گا, اس میں کوئی شک نہیں. تو کتنی باتیں ہوئی بھائی جی؟ دو باتیں. پہلی بات قرآن اسے کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اور پھر صحابہ نے اس کو لکھا ہو. تیسری چیز والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ, اور یہ نقل ہو کے بغیر کسی شبہ کے ہم تک پہنچا, اسے اجماع کہتے ہیں. میں عوامی یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں یہ علماء کو تفسیر کے اندر پڑھائی جاتی ہے, میں اس کو عوامی لہجے کے اندر استاد دل مکرم مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ کے علوم کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں, توجہ رکھیں. تو تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن اسے کہتے ہیں جو منقول نقلا منقولا عنہ متواترا بلا شبہ, جو بغیر شبہ کے نقل ہو کے ہم تک پہنچا ہو, جس کے اندر کوئی شبہ کی گنجائش نہ ہو. جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے وہاں پہ شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں. بھائی پڑوسی ملک کے اندر کراچی شہر ہے جی, جواب دیں بھائی, کراچی شہر ہے, آپ میں سے کسی نے دیکھا جی؟ نہیں دیکھا, پھر کیسے مانا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہاں کسی نے دیکھا ہوگا, ماشاءاللہ اللہ مبارک. تو آپ کیا کہیں گے مولوی صاحب جو بات مشہور ہو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ہاں ہاں میرے بھائی, اجماع اسی کو کہتے ہیں جو مشہور ہو کے چلی آئی ہو, اس پر دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے قرآن مقدس کی آیتوں کے لیے سند کی کوئی